ایجوکیشن کسی بھی نیشن اور ان کے بچوں پہ اور ان کی نسلوں پہ کیا اثر چھوڑتی ہے، بھارت میں ہو یا پاکستان میں یا کسی اور ملک میں، جاپان میں ہو یا چین میں. آج تھوڑی سی ایک بات کریں گے، ایک تھوڑا سا فرق دیکھیں گے کہ جو ہم یہ گانا گاتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا ہے، فارغ ہو گئے ہیں، ان کو ہم نے یکساں نظام تعلیم دے دیا ہے اور ان کے ذہن اتنے پختہ، پازیٹیو، کنسٹرکٹیو اور کریٹیو بنا دیے ہیں کہ وہ اس دنیا میں اپنی تعمیر کا، اپنی ڈیولپمنٹ کا کردار ادا کر سکیں. یہ آج کا موضوع ہے. تھوڑا سا ڈرائی لگے گا لیکن آپ کو اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹوسٹ ہم آپ کو دیں گے. اور آخر میں ایک بات ہوگی جو الزامات کبھی کبھی لگتے ہیں ایک جرنلسٹ پہ کہ وہ ایک سائیڈ لے رہا ہے. میرے ساتھ بھی یہ واقعہ اکثر ہوتا ہے اور کچھ اپنے ہی بہت پیارے دوست کرتے ہیں جو کبھی چاہتے ہیں پھر وہ نفرت کرتے ہیں. ایک بیلنس جرنلسٹ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا اور کسی کا بھی دشمن نہیں ہوتا. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ سمجھ پائیں گے جو میں آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں. ویلکم ویورز، میں ہوں انیس فاروقی. آپ مجھے میرے آفیشیل چینل پہ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا بہت 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 شکریہ. آج جو بات یہ میں کر رہا ہوں، ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ دیکھی میں نے اور اس میں ایک کمپیریزن دیکھا. انڈیا کے چاند پر جانے کے بعد دنیا بھر میں، خاص طور پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بحث سی چڑھ گئی. لوگوں کی مختلف بولیاں ہمیں سننے کو ملنے لگ گئیں. کوئی اچھائی میں کر رہا تھا، کچھ برائی میں کر رہا تھا. میں نے ایک دو پروگرام کیے چندرائن کے بارے میں اور سائنٹیفکلی واٹ اے گریٹ اچیومنٹ انڈیا ہیز ڈن. اگر میں یہ لفظ کہتا ہوں تو کیا میں بلا وجہ انڈیا کی تعریف کر رہا ہوں، بھارت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، یا یہ ایک جھوٹ ہے اور میں جان بوجھ کے زبردستی میں جھوٹ پھیلا رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں. لفظ فراڈ میں نے جان بوجھ کے اپنی ایک خاص بھارتی دوست کے لیے استعمال کیا ہے جنہوں نے اپنی ٹویٹ میں میرے ساتھ اس طرح کی بات کی ہے. ظاہر ہے وہ ان کی تہذیب ہے. میرا پیغام محبت ہے. جہاں تک پہنچے مجھے ایک اچھی بات یہ لگتی ہے کہ میرے بہت سے دیکھنے والے، چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں اور ایک بڑا خطہ جو کہ اس بولی کو، جسے ہم ہندی بھاشا یا اردو زبان کہتے ہیں، اس کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو 1.5 ارب کے قریب اس وقت بھارت میں اور 26 کروڑ کے قریب پاکستان میں اور ملینز اکراس دا گلوب یہ بات سمجھتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ میری اس بات سے ایگری بھی کرتے ہیں. وہ میں آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں. ابھی اس وقت ہم رہتے ہیں ایجوکیشن کے نظام پہ. ہم نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہم سے مراد پاکستان، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو یکساں نظام تعلیم نہیں دیا. یا تو بہت اچھا نظام تعلیم دیا، کانوینٹ دیا، ہم نے انگریزی اسکولوں کا دیا، مشنری اسکولز کا دیا، سینٹ جوزف کا دیا، یا پھر ہم نے ان کو پیلے اسکول اور اس سے بھی ایک درجہ کم بے تحاشا مدرسے دیے. مدرسے جن میں ایک سلیبس نہیں ہوتا، جن میں ایک نظام نہیں ہوتا، یکساں اکراس دی بورڈ نہیں ہوتا، اور مختلف مسالک اپنے اپنے فرقوں کی چھاپ ان ننھے معصوم کورے کاغذ جیسے دماغوں پہ لگاتے ہیں جو آگے چل کر نہ تو سائنٹیفکلی، نہ میڈیکل شعبے میں، نہ آئی ٹی کے شعبے میں، نہ ہی اسپیس کے شعبے میں کوئی بات کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. اچھا، یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ مدرسے کا نظام پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس پہ کروڑوں اور اربوں روپے کی سرمایہ کاری بھی کی گئی ہے. یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل بھی اختیار کر گیا ہے. لیکن اس سے ہندوستان بھی مبرہ نہیں ہے، وہ بھی ایگزیمپٹ نہیں ہے. وہاں بھی مدرسوں کا نظام ہے. سعودی عرب نے وہاں اچھی خاصی ایک انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اور جہاں پور مسلم علاقے ہیں، وہاں پہ جنہیں اسکول کی سہولیات میسر نہیں یا وہ افورڈ نہیں کر پاتے، وہاں مدرسے کھولے گئے ہیں. لیکن اگر اس کا پروپورشن نکالا جائے تو شاید وہ نسبتاً پاپولیشن کے حساب سے کم نکلے گا. اچھا، یہ ساری کہانی نکلی کیوں؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے جب چندرائن 3 کا کامیاب پروجیکٹ لانچ کیا تو اس کے بعد
آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز بھی دکھائی ہوں گی، آج ایک اور دکھانے جا رہا ہوں، تو آپ جڑے رہیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں آگے بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس میں لوگوں نے چینلز کے مختلف اینکرز سڑکوں پہ روڈ شو جو کرتے ہیں وہ نکلے اور انہوں نے اس پہ بات چیت کرنا شروع کی۔ تو میں آپ کو یہ ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے گا، بلکہ میں ہیڈ فون بھی لگا لوں تاکہ مجھے بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی رہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تو ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چاند پر جانا ایک جائز کام ہے یا ناجائز؟ یہ ناجائز ہے۔ ناجائز کام ہے، چاند پہ نہیں جانا چاہیے نا؟ نہیں۔ اور جو دنیا جا رہی ہے، دنیا اس کو ترقی کا نام دے رہی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چاند میرے مالک نے بنایا ہے، اس میں چاند پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو چاند بھی تو مالک نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے نا؟ وہ تو روشنی کے لیے بنایا میرے مالک نے، محبوب کی وجہ سے۔ یہ بتاؤ کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے؟ زمین اعلیٰ حضرت جو ہے، میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے، یعنی یہ رکی ہوئی ہے، یہ گھومتی نہیں ہے۔ اگر زمین فلیٹ ہے تو پھر یہ موسم کیسے بدلتے ہیں، یہ دن رات کیسے آتے ہیں بتاؤ؟ یہ جو ہے زمین جو ہے یہ بالکل سکون ہے، زمین گھوم نہیں رہی ہے، تو پھر سورج بھی گھوم رہا ہے زمین کے گرد، اور ایسے کہتے ہیں سورج یہ پوری زمین کا گرد چکر لگاتا ہے، جو ہے زمین وہ گھوم نہیں رہی، یہ جو سورج ہے یہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے موسم کی کہتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ کہ مدرسہ کے بچے آج ایسی بات بتا گئے ہیں جو آئنسٹائن بھی نہیں بتا کے گیا۔ یہاں تک میں نے اس کو روک دیا اس ویڈیو کو۔ اب آپ نے دیکھا کہ ان ننھے دماغوں میں، ان معصوم بچوں میں جہاں پہ سائنس کی الجبرا، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، ٹیکنالوجی، اس کی نالج ہونی چاہیے تھی، اس وقت ان کے ذہنوں میں اعلیٰ حضرت، مختلف مولانا، مفتی، فتوے اور اس طرح کی لاجک دی گئی ہے کہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے منکر ہو گئے ہیں، اس کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ چاند ایک متبرک چیز ہے، شاید اس پہ قدم بھی رکھنا گوارا نہ کریں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے، پاکستان کی ہی میں اگر آپ کو مثال دوں تو پاکستان میں ایک یہ نظام ہے، اور دوسری جانب انتہائی ماڈرن، انتہائی ماڈریٹ، دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی، کالج اور اسکول کے مقابلے میں اسکولز موجود ہیں جہاں ایک اور جنریشن پال پوس کر بڑی ہو رہی ہے اور ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، اور وہ ظاہر دنیا میں کمپیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو سوچ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سوچ کو مولڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلیم کا کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، کتنا اس کی اہمیت ہے، اس پہ میں آج آپ کو یہ ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا جو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بچے ایک نیچرل یکساں نظام تعلیم سے گزرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے۔ سافٹ لینڈ ہو پایا، چندریان 1 اور چندریان 2 میرے کو دونوں یاد ہیں۔ کیا کیا بتائے چندریان؟ میم چندریان 1 کا لیگ میکانزم خراب تھا، ٹوٹ گیا، اور اس کا کمیونیکیشن بھی لاسٹ ہو گیا تھا ان دا لونر آربٹ۔ اور چندریان 2 میم لینڈ ہو گیا ہے سیفلی آن دا سرفیس آف مون، بٹ it is not considered a soft landing. It's a dwarf satellite, we know it, because it was not in control of Earth. It was crash landing. ہم نے کمیونیکیشن وہ کر Communication میم ٹوٹ گئی تھی اس میں نا، کون سے ایک دم لاسٹ منٹ میں ٹوٹا تھا آپ کو Yes, یاد ہے؟ 17 minutes is the terror time of every satellite of NASA also, and in that 17 minutes to last 5 minutes the leg mechanism and the communication book. چندریان 2۔ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ وہ بچہ ہے جو کہ ایک ایسے سلیبس سے گزر کے نالجبل، اپنے رول ماڈلز کو دیکھ کر آج فیوچر کا ایک اور سائنسدان ہندوستان میں تیار ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سارے بچے کانوینٹس اور انگریزی اسکولوں میں پاکستان میں بھی تیار ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن جو میجورٹی ہے ہماری غریب علاقے، فاٹا کے اور دیگر گاؤں دیہات کے علاقے، جہاں مدرسہ سسٹم ہے، نظام ہے، جہاں اعلیٰ حضرت کی باتیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے اوپر پڑھائی جاتی ہیں، اگرچہ وہ کوئی برائی نہیں ہے، ایک سبجیکٹ کے طور پہ ظاہر ہے، دین، دھرم، مذہب، ہر شخص، ہر اسلام، ہر دین، ہندو مذہب، کرسچینٹی، مشنری اپنے اپنے پریچنگ کا کام کرتے ہیں، بٹ ایز اے سبجیکٹ اس کو ہم اپنی زندگی پہ موجودہ دور کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کر چلنے کا ان کو ہنر سکھاتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے پچھلے کلپ میں بچوں نے چاند کے بارے میں جو باتیں کی۔ یہ ہماری جنریشن آئندہ 100 سال تک، 200 سال تک، 1000 برس تک بھی وہ ترقی حاصل نہیں کر پائے گی جس کے ہم نے خواب دیکھے تھے۔ تو یہ
اگر ایک یکساں سلیبس آف ایجوکیشن ہم شامل کر لیتے ہیں تو یہی ترقی کا ایک روڈ میپ ہے جو آپ کو آگے لے کے چلے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین. اور دوسری بات اب ہم بات کریں گے جو میں نے آپ سے ٹرولنگ کی بات کی تھی کہ جو بیلنس آف جو جسٹس کرتا ہے اپنے جرنلزم کے ساتھ, جو اپنے صحافت کے ساتھ, اپنے اصولوں کے ساتھ بیلنس کر کے چلتا ہے, وہ اکثر و بیشتر تنقید کا نشانہ بنتا ہے. ہم جب کسی کی بات اچھی لگتی ہے تو اس کو اچھا کہتے ہیں, اور جب کسی کی بات بری لگتی ہے تو اس کو برا بھی کہتے ہیں. پروپیگنڈا اور جرنلزم میں بڑا واضح فرق ہے, بیشنگ اور رپورٹنگ میں بڑا واضح فرق ہے. یہ بات ہمیں بھی سمجھنی ہوگی اور ان لوگوں کو بھی سمجھنی ہوگی جنہیں ہمیں ہماری رائے کے, ہمارے اینگل سے متفق نہ ہونے کی صورت میں ایک دم سے مخالفت پہ اتر آتے ہیں. شاید یہ ان کی اپنی سوچ ہے, یا ان کا اپنا ایک طرز عمل ہے, یا ان کی اپنی ایک ایجوکیشن ہے. میرا جیسے میں نے کہا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کی نوبت کیوں آئی, کیسے آئی. لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ کسی کی صرف تعریف ہی کرنی ہے, یا کسی کو صرف برا ہی کہنا ہے, یا کسی کی برائی ہی کرنی ہے. جہاں جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ ویسے کہ ویسے آپ تک ایک آئینے کے طور پہ ہم دکھا دیتے ہیں. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, عکس پہ نہ اتراؤ, آئینہ ہمارا ہے. جہاں تک صورتحال ہے اس وقت تھوڑی سی گفتگو ہو جاتی ہے پاکستان کے بارے میں. میں اس لیے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی نظم ہے جو موجودہ حالات کی عکاسی کرتی ہے. میں چاہتا تھا آپ کو وہ پڑھ کے سنا دوں, کیونکہ شاید اس سے ارباب اختیار ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ اس وقت جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ کیا صورتحال ہے. نظم ہے کہ ان کو ضد ہے کہ یہ موسم نہ بدلنے پائے, صبح بے شک ہو مگر رات نہ ڈھلنے پائے, صبح بے شک ہو مگر رات نہ ڈھلنے پائے, اور موسم گل بھی اگر آئے تو ایسے آئے, برق اور رعد ہو بارش نہ برسنے پائے, جھاڑیاں اگتی رہیں صحنے چمن میں ہر سو, پھولنے پائے شجر کوئی نہ پھلنے پائے, یوں ہی سوئی رہے شب چادر ظلمت اوڑے, کوئی جگنو کوئی تارا نہ چمکنے پائے, کوئی جگنو کوئی تارا نہ چمکنے پائے. ایک لب بستہ و مجبور و تہی دست سی قوم جو نہ زندوں میں رہے اور نہ مرنے پائے, جسم اور جان کا رشتہ ہے قائم لیکن زخم ایسا ہو کہ تا حشر نہ بھرنے پائے, اور نام سلطانی جمہور کا گونجے ہر سو, بات کوئی سرے دربار نہ کرنے پائے. اور ایک قیامت سی ہر ایک گھر میں بپا ہو بے شک, کوئی مربوط سی فریاد نہ کرنے پائے. شاہ تیرے وقت کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے, شاہ تیرے وقت کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے, خلقت شہر کوئی چال نہ چلنے پائے, خلقت شہر کوئی چال نہ چلنے پائے. ویلاگ دیکھتے رہیے, سبسکرائب کیجیے گا, گھنٹی کا بٹن دبائیے گا, اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیے, سلامت رہیے. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے.